نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ 28 کی تفسیر جاری ہے۔ آج سورۃ طلاق کی تفسیر کا آغاز ہے۔ سورہ طلاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ طلاق نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نکاح سے عورت جو ہے وہ شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں چونکہ طلاق اور اس کے بعد کے یعنی عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ طلاق رکھا گیا ہے۔ آئیے سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، امت سے فرما دو اور عدت کو شمار کرتے رہو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو عورتوں کے مخصوص ایام میں طلاق دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ رجوع کریں، پھر اگر طلاق دینا چاہیں تو طہر یعنی پاکی کے دنوں میں طلاق دیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اپنی زوجہ کو جو ہے ایام کی حالت میں طلاق دے دی۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے رجوع کرنے کا حکم دو تاکہ وہ ٹھہری رہے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے، اب اگر چاہے تو روک لے اور چاہے تو اسے چھونے سے پہلے طلاق دے دے۔ بس یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ عورتوں کو اس طرح طلاق دی جائے۔ آگے فرمایا گیا اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو۔ اس آیت میں بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ اور طلاق یافتہ عورت کی عدت سے متعلق شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کی عدت کے وقت پر یعنی پاکی کے دنوں میں انہیں طلاق دو تاکہ ان کی عدت لمبی نہ ہو۔ پھر فرمایا گیا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرتے رہو۔ یہاں پر مردوں کو حکم دیا گیا کہ طلاق دینے کے بعد عورت کی عدت کو شمار کرتے رہو یہاں تک کہ اسے 3 بار حیض آ جائے۔ یاد رکھیں کہ عدت کا شمار مرد و عورت دونوں ہی کریں گے، البتہ یہاں بطور خاص مردوں کو عدت شمار کرنے کا اس لیے فرمایا گیا کہ عورتوں میں بہت مرتبہ غفلت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، یعنی عورتوں کی عدت دراز کرنے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے معاملے میں اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر فرمایا گیا لا تخرجوہن من بیوتہن، تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی اے لوگو عدت کے دنوں میں عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ اس دوران وہ خود اپنی رہائش گاہ سے نکلیں، البتہ اگر وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان سے کوئی اعلانیہ فسق صادر ہو جس پر حد آتی ہے جیسے زنا اور چوری وغیرہ کریں تو اس صورت میں تم انہیں گھر سے نکال سکتے ہو۔ فرمایا گیا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی تمہیں جو احکام دیے گئے یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کے اندر رہنا بندوں پر لازم ہے، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔
فرمایا لا تدری، تم نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصے میں طلاق دینے والے کو ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق رجعی یعنی ایک طلاق دے کر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ فرمایا گیا کہ اے مخاطب، تمہیں معلوم نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ طلاق دینے کے بعد شوہر کے دل میں عورت کی طرف میلان پیدا فرما دے اور اسے اپنے فعل پر ندامت محسوس ہو اور رجوع کرنے کی طرف مائل ہو۔ اس لیے اگر رجعی طلاق دی گئی ہو تو ایسی صورتحال میں رجوع کرنا آسان ہوگا، یا 3 سے کم طلاق بائن دی ہو تو خالی نکاح سے رجوع ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا تو جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو اور اپنوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس آیت کریمہ میں طلاق یافتہ عورت سے رجوع کرنے کے احکام بیان کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب جو بیان ابھی کیا گیا اس کے طریقے کے مطابق طلاق دی جانے والی عورتیں اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو تمہیں اختیار ہے، اگر تم ان کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھا سلوک کرتے رہو تو رجوع کر لو اور دل میں دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ نہ رکھو، اور اگر تمہیں ان کے ساتھ خوبی اور اچھائی سے بسر کر سکنے کی امید نہ ہو تو ان کے حق جیسے مہر وغیرہ ادا کر کے ان سے جدائی اختیار کر لو اور انہیں اس طرح نقصان نہ پہنچاؤ کہ عدت کے آخر میں رجوع کر لو، پھر طلاق دے دو۔ یوں ان کی عدت دراز کر کے انہیں پریشانی میں ڈالو، رجوع کرو یا جدائی اختیار کرو۔ دونوں صورتوں میں تہمت دور کرنے اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنوں میں سے 2 ایسے مسلمانوں کو گواہ بنا لو جو عادل یعنی شرعاً قابل قبول ہوں، اور گواہ بنانے سے مقصود اللہ کی رضا جوئی اور اس میں حق کو قائم کرنے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ اپنی کوئی فاسد غرض نہ ہو۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرے اور طلاق دے تو سنت کے مطابق دے، عدت والی کو نقصان نہ پہنچائے، نہ اسے رہائش گاہ سے نکالے، اور اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو گواہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا جس سے وہ دنیا اور آخرت کے غموں سے خلاصی پائے گا اور ہر تنگی اور پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ پھر آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ آیت کے اس حصے کا ایک معنی ابھی ہم نے سماعت کیا، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے فرزند کو مشرکین نے قید کر لیا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی و ناداری کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے گھر آ کر اپنی زوجہ سے کہا اور دونوں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ہوا یوں کہ دشمن غافل ہو گیا تھا اور یہ موقع پا کر قید سے بھاگ آیا، اور ایک روایت کے مطابق چلتے ہوئے دشمن کے 100 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 4000 بکریاں بھی ساتھ لے آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یہ اونٹ یا بکریاں ان کے لیے حلال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے اس حصے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اوپر والی آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو ایک بشارت دی گئی، اور یہاں اسے مزید بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دے تو وہ اسے دونوں جہان میں کافی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا تم توکل کرو یا نہ کرو ملے گا وہی جو مقدر ہے، تو توکل چھوڑ کر ثواب سے محروم کیوں ہوتے ہو؟ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
اللہ ہمیں توکل جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا، اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی، اور جنہیں حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں اور اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حیض والی عورتوں کی عدت تو ہمیں معلوم ہو گئی، اب جو حیض والی نہ ہو تو ان کی عدت کیا ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہاری عورتوں میں جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہو، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو کہ ان کا حکم کیا ہے تو سن لو ان کی، اور جنہیں ابھی کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور حمل والیوں کی عدت، جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کی عدت کی جو مدت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے ثواب کو بڑا کر دے گا۔ یعنی جو احکام ذکر ہوئے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام پر عمل کرے اور اپنے اوپر جو حقوق واجب ہیں انہیں احتیاط کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے ثواب کو بڑا کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ دینی دنیاوی نعمتیں ملنے کا سبب ہے، اس سے آفتیں دور ہوتی ہیں، دنیا میں راحتیں آتی ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ آگے آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد فرمایا، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی گنجائش کے مطابق، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جن دیں، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور اگر تم آپس میں دشواری سمجھو تو ان قریب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچہ دے جو اسے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ اس آیت میں عدت کے دوران عورت کی رہائش، اس کے اخراجات، اور اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلانے کے متعلق شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن عورتوں کو تم نے طلاق دی انہیں وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی طاقت کے مطابق انہیں رہائش دو، اور انہیں یوں تکلیف نہ دو کہ ان کے مکان کو گھیر کر ان کی جگہ تنگ کر دو یا کسی ناموافق کو ان کے ساتھ رہائش دے دو، اور تم انہیں کوئی ایسی تکلیف دے کر تنگی نہ پہنچاؤ کہ وہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں، اور اگر طلاق والی عورتیں حمل والیاں ہوں تو ان پر شریعت کے مطابق خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا کر دیں، کیونکہ ان کی عدت بچہ پیدا ہونے پر ہی پوری ہوگی۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کے کام کی اجرت دو، اور ان اجرت سے متعلق آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور یہ خیال رکھو کہ نہ مرد عورت کے حق میں کوتاہی کرے اور نہ ہی عورت اس معاملے میں سختی کرے۔ پھر اگر تم آپس میں یہ معاملہ طے کرنے میں دشواری سمجھو اور بچے کی ماں کسی عورت کے برابر اجرت پر راضی نہ ہو بلکہ زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے اور باپ زیادہ دینا نہ چاہے تو قریب ہے کہ اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی، یعنی پھر شوہر کسی دوسری کا انتظام کر لے۔ پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا، اس آیت کریمہ میں سورہ طلاق کا پہلا رکوع اختتام کو پہنچتا ہے۔ 8ویں رکوع سے دوسرے رکوع کا آغاز ہے 8ویں آیت سے، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کتنے ہی شہر والے ایسے تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے ان کے اعمال کا سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا۔ یہاں سخت حساب سے مراد آخرت کا حساب ہے، اور چونکہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے اس لیے یہاں ماضی کے صیغے سے اسے بیان فرمایا گیا، اور برے عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے، یا اس سے مراد دنیا میں قحط اور قتل وغیرہ بلاؤں میں مبتلا کرنا ہے۔ فرمایا تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، یعنی ان شہر والوں نے سخت حساب اور برے عذاب کے ذریعے اپنے کفر اور سرکشی کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا کہ وہ منافع سے محروم ہو گئے اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔
پھر آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری، نیز رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی۔ یعنی دنیاوی عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اور سابقہ جھٹلانے والی امتوں کے حال اور ان پر نازل ہونے والے عذاب سے عبرت حاصل کرو، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ فرمایا بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری، اور وہ نصیحت قرآن ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ذکر سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگلی آیت کے شروع کا لفظ اسی ذکر کی تفسیر ہے، اور معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا جو تمہارے سامنے حلال و حرام کے بیان پر مشتمل اللہ کی روشن آیتیں پڑھتے ہیں، تاکہ وہ ان لوگوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان اور علم کے نور کی طرف لے جائیں، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ ان سے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھی روزی یعنی جنت رکھی ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی منقطع نہ ہوں گی۔ پھر آیت نمبر 12 میں فرمایا اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترنا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی اے لوگو، اللہ وہی ہے جس نے اپنی کامل قدرت سے 7 آسمان بنائے اور 7 ہی زمینیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ان سب میں جاری اور نافذ ہے تاکہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا اس کے مردوں کو زندہ کرنا اور ساری مخلوق کا حساب لینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ طلاق اپنے اختتام کو پہنچی۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں اپنے حدود کی پاسداری کرنے والا بنا، اور ہر معاملے میں عدل اور تقوی عطا فرما۔ اے رب کریم، جب ہم آزمائشوں میں ہوں تو ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں مکمل بھروسہ صرف تجھ پر کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما۔ اگر کبھی مشکل مرحلہ آئے تو ہمیں تیرے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی کفایت اور مدد نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان اور تیری رضا پر فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔